آج بھی آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں، اگرچہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے مفادات ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، قرآن کہتا ہے یہودی عیسائی کو پسند نہیں کرتے، عیسائی یہودی کو پسند نہیں کرتے، ان کا بس چلے تو وہ یہودی عیسائی کو ختم کر دے، عیسائی یہودی کو ختم کر دیں، لیکن خود میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک اس وقت ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کے اگینسٹ میں انہیں آنا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے کہ ہماری حکومت تو ہے، ہم ملک پاکستان میں تو رہتے ہیں، اسلامی ملک میں تو رہتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے حکمران یہودیوں عیسائیوں کے پٹے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارا بینکنگ نظام، ہمارا جتنا بھی ملک پاکستان کا نظام ہے وہ وہیں سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے۔ الغرض یہاں تک کہ اب تو انہوں نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں مسلمانوں کو واچ کرنے کے لیے کہ سارے سوشل نیٹ ورکس بنا دیے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، نہ جانے کون کون سے، جس میں ہر دوسرا بندہ اپنی لوکیشن ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر موجود ہو کر یہ کھا رہا ہوں، یہ پی رہا ہوں، بلاگرز بلاگ بنا رہے ہیں، تو وہ سارا واچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا دیا، مسلمانوں کو ذہانت بھی بڑی دی، مگر مجھے بتائیے عبد القدیر خان جیسا کوئی دنیا میں پھر سے مسلم امہ کا ایک ہیرو پیدا ہو تو جو ایٹمی طاقت دے سکتا تھا، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جاتا تو وہ ایسی ایپلیکیشن ضرور بنا کر دیتا، وہ ایسے نیٹ ورکس ضرور بنا کر دیتا جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا دشمنان اسلام پاکستان کا دشمن کیا کر رہا ہے۔ ہماری تو سب خبریں انہیں ہیں۔ ایک بھائی مجھے ملے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، اس کے جواب میں کہا کہ اب بندوں کے پیچھے لوگوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس موبائل نے کام آسان کر دیا ہے، یہ آن ہو کہ آف ہو، آپ کی ساری لوکیشن، آپ کی ساری حرکات و سکنات دشمنان اسلام کو معلوم ہوتی ہیں۔ لہذا ابھی بھی وقت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور اپنے دین، اپنے ملک اور اپنے پیارے مذہب دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔